بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ جو خوشی منا رہے ہیں میلاد کے نام پہ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے محبت کا ثبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کیا واقعی یہ ہے معیار نبی سے محبت کا یا اور کچھ ہے؟ معیار کیا ہے محبت؟ قرآن مجید بتائے گا نا، ہم محبت کرنا ہے رسول اللہ سے، یہ بھی قرآن نے بتایا، اور نبی سے محبت کیسے کرنی یہ بھی قرآن نے بتایا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی، محبت کا پہلا تقاضا ہوتا ہے اطاعت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، اتباع کرو میری۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا، پیچھے چلنا۔ تو جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کے پیچھے چلے گا یا نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا؟ محبت کرنے والا تو پیچھے چلتا ہے نا، آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو جو محبت کرتا ہے اس کو سنت کو فالو کرنا ہے، بدعتیں نہیں ایجاد کرنی ہے اس کو۔ بدعتی کیا کرتا ہے؟ بدعتی رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسول اللہ نے 2 عید منائی، میں 3 مناؤں گا، میں 4 مناؤں گا۔ یہ محبت ہے؟ یا محبت یہ کہ جتنا رسول اللہ نے کیا میں اتنا ہی کروں گا، جتنا رسول نے کیا اتنا ہی کروں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو نہیں محبت، یہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جو نہیں کیا میں وہ بھی کروں، رسول اللہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والے تھے اور بہت نیک اور مخلص بھی تھے، بالکل۔ لیکن جب بعض صحابہ نے وہ کام کرنا دین کے لیے چاہا جس کا ثبوت دین میں نہیں ملتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے۔ یعنی وہ جو 3 صحابہ کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا ہے، تو بیویوں نے بتایا تو ان کو لگا کانہم تقالوہا، ان کو لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی ہیں اور کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں، میں تو پوری رات نماز پڑھوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں۔ بالکل۔ ایک صحابی نے کہا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن روزہ رکھتے ہیں، کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں، لیکن میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا، رسول اللہ سے زیادہ کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں ہی کتنی ساری، میں ایسا کروں گا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ تو صحابہ کو یہ لگا کہ رسول اللہ کا عمل کم ہے، ہم رسول اللہ سے زیادہ کریں گے۔ جب یہ بات رسول اللہ کو پتہ چلی، اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئے، غصہ ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا ان اخشاکم باللہ و اتقاکم انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے تقوی رکھنے والا میں ہوں۔ کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ وہ متقی بن جائے گا۔ لیکن میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن نہیں رکھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت کو چھوڑ دے، وہ مجھ میں سے، وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جس کو محبت ہے وہ رسول اللہ کے پیچھے چلے گا، رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھے گا۔ محبت میں بھی ہمارے لیے معیار صحابہ ہیں۔ کیا ہم کو صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت ہو سکتی ہے؟ صحابہ سے زیادہ کون نبی سے محبت کر سکتا ہے؟ اور نبی کے صحابہ سے زیادہ محبت کے تقاضوں کو کون سمجھ سکتا ہے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صحابہ سے زیادہ کوئی نبی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر عید میلاد منانا، نبی کی پیدائش کا جشن منانا یہ محبت کا تقاضا ہوتا تو سب سے پہلے اس تقاضے پہ حضرت ابوبکر نے عمل کیا ہوتا۔ سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے حضرت ابوبکر ہیں۔ حضرت عمر نے عمل کیا ہوتا، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، طلحہ نے، زبیر نے، سعد نے، سعید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے عمل کیا ہوتا۔ تو محبت کا تقاضا صحابہ کرام نے طے کر دیا ہے۔ محبت کا تقاضا اتباع ہے، ابتداء یعنی بدعتیں ایجاد کرنا محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ جو محبت کرے گا وہ تو ڈرے گا بدعتوں سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلانا چاہیں گے حوض کوثر سے جام، تو فرشتے روک دیں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ دور ہو جاؤ مجھ سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو جو بدلنے والا ہے اس کو نبی سے محبت نہیں، نبی کی نفرت ملے گی اس کو دین میں۔ اور اس سے بڑا بدلنا دین میں تبدیلی اور کیا ہو سکتی کہ نبی نے 2 عیدیں منائی ہیں، آپ 3-4 عیدیں منا لیں۔